بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ گجرات کی سیاست، جی ہاں ناظرین، گجرات کی سیاست میں ہر آنے والا دن کوئی نئی خبر، نیا پیغام اور کوئی ہنگام لیے ہوتا ہے، اور سیاست جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور سیاست، اقتدار، اس کی بھول بھلیاں اور اس کی غلام گردشیں یہاں اپنے ہی اپنوں کے خون کے دشمن بن جاتے ہیں، اور سیاست میں کہتے ہیں کہ کوئی سگا نہیں رہتا۔ تاریخ عالم پلٹ کر دیکھ لیں جی ناظرین، اسی سیاست نے، اسی اقتدار نے اور کرسی نے سگے خون کو، بیٹوں کو باپ کے مد مقابل لا کھڑا کرایا۔ کبھی باپ نے اپنے ہی بیٹوں کو زندان میں ڈال کر آنکھیں نوچ لیں، اور ناظرین بھائی بھائی کے مد مقابل یہ تو ہم سنتے چلے آئے ہیں۔ گجرات سے بڑے معروف سیاستدان ہیں، کئی بار MP رہنے والے چودھری لیاقت علی بھدر، جو کہ 2018 میں PTI کے ٹکٹ پر MPA منتخب ہوئے۔ بڑی خبر کیا ہے کہ اب چودھری لیاقت علی بھدر کے سامنے اور کوئی نہیں، اپنا پرایا، جی ناظرین ان کے اپنے سگے بتیجے کیپٹن خالد بشیر ریٹائرڈ، ان کے بڑے بھائی SSP چودھری بشیر کے صاحبزادے، ہم ٹھونک کر ناظرین اپنے ہی چچا کے مد مقابل میدان میں آ گئے۔ اور ناظرین اس سے بھی بڑی خبر کہ انہوں نے باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت بھی اختیار کر لی ہے، اور جناب وہ اپنے سگے چچا کے مد مقابل نون لیگ کے MPA کے ٹکٹ کے امیدوار بھی بن چکے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے جناب؟ راہیں چچا بتیجا کی کیوں جدا ہوئیں؟ کل تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر سیاست کی پگڈنڈی پر چلنے والے آج یکلخت بھتیجا ہاتھ چھڑا کر چچا سے بھاگ کیوں گیا؟ کیا شکوہ ہے، کیا گلہ ہے، کس وعدہ خلافی کا رنج ہے، کس وعدہ خلافی کو وہ اپنے چچا کی کہہ مکرنی تو ویسے دو چیزاؤں کی ہوتی ہے، لیکن ناظرین آئیے آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا بھدر خاندان کے لیے۔ پہلے خبر جناب، خبر کچھ یوں ہے جی کہ بھدر خاندان کے چشم و چراغ چودھری لیاقت علی بھدر MPA کے سگے بتیجے اور ان کے مرحوم بڑے بھائی چودھری بشیر SSP، جو بڑے ہی احترام سے جن کا نام لیا جاتا ہے، جن کی بڑی عزت، بڑی توقیر، بڑے ہر دل عزیز، بڑے ملنسار، ایک عرصہ انہوں نے ملازمت جو ہے وہ پولیس کی لاہور میں کی ہے، اور بڑے دبنگ افسروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور ناظرین کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دفتر کے دروازے ہر ہاس و عام کے لیے تو کھلے رہنے کا محاورہ ہے، لیکن گجرات والوں کے لیے ہمیشہ ان کے دروازے کھلے ہوتے تھے۔ سائل پہنچتا، اس کا کام بھی کیا جاتا، اور اس کو وقت کے مطابق اس کی خدمت اور تواضع بھی کی جاتی۔ اور ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1985 سے بھدر خاندان جب سیاست میں آیا، چودھری لیاقت علی بھدر کو پہلی بار پنجاب اسمبلی کے ایوان میں جانے کا موقع ملا، تو اس کے پیچھے ساری محنت، سارے رابطے اور یہ نیک نامی جو تھی وہ ان کے بڑے بھائی SSP چودھری بشیر کی کہی اور سنی اور سمجھی جاتی ہے۔ تو جناب اب چودھری بشیر احمد کے صاحبزادے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ خالد بشیر، جو 2010 سے محو سفر تھے اپنے چچا لیاقت بھدر کے ساتھ۔ انہوں نے باضابطہ طور پر کچھ روز قبل، جو نون لیگ کا آج کل آپ جانتے ہیں الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے، ٹکٹوں کے لیے درخواستیں جمع ہوئی ہیں، تو یہ گجرانوالہ میں ڈوینل جو اجلاس تھا، جو ان کے پارلیمانی بورڈز تشکیل دیے گئے ہیں، وہاں انہوں نے باضابطہ طور پر درخواست جمع کرا دی ہے نون لیگ کے MPA کے امیدوار کی۔ حلقہ انہوں نے چنا ہے PP 33 لالا موسیٰ بھدر، اور یہ وہی حلقہ ہے جو ان کے چچا کا حلقہ ہے۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اختلاف کیا ہے، دراڑ کیوں پڑی؟ جی ناظرین دراڑ، جب میرا رابطہ ہوا چودھری خالد بشیر سے، میں نے سوال کیا کہ جی بتائیں آپ کیا وجہ بنی یہ
رنج، یہ ناراضگی، یہ کیوں ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ میں نے 2010 سے باقاعدہ طور پر اپنے چچا کے ساتھ سیاست شروع کی، ان کے شانہ بشانہ، اور ان کے ہر الیکشن میں 13 کا ہو 18 کا ہو بھرپور ورک کیا۔ ناظرین، کیپٹن خالد بشیر کا یہ کہنا ہے کہ میرے چچا چودھری لیاقت بھدر نے باضابطہ طور پر مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، مجھے یہ کال دے رکھا تھا کہ اگلا الیکشن جب بھی آئے گا اس میں آپ ہمارے گھرانے کی طرف سے، خاندان کی طرف سے متفقہ طور پر امیدوار ہوں گے۔ لیکن ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب میں مرکز میں عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کے بعد پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف جب عدم اعتماد لایا گیا اور اس کے بعد پھر الیکشن کی بات ہوئی، پنجاب اسمبلی جب تحلیل کی گئی، عمران خان نے ٹکٹوں کا جو مرحلہ تھا تقسیم کرنے کا پنجاب کے لیے، اس کے باقاعدہ انٹرویو شروع کیے، تو چودھری لیاقت بھدر نے اپنے بیٹے کا نام دے کر سب کو حیران کر دیا، چودھری علی لیاقت بھدر کا۔ اس پر ناظرین پہلی بار کیپٹن خالد بشیر کی ناراضگی، گلہ شکوہ، سوال کھل کر سامنے آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ میرے چچا کا مجھ سے وعدہ تھا اور انہوں نے اب وعدہ خلافی کی ہے، میری بجائے انہوں نے اپنے ہی صاحبزادے، اپنے بیٹے کا نام دے دیا ہے تحریک انصاف کی قیادت کو ٹکٹ کے لیے۔ تو ناظرین، اس موقع پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کر کے اپنی راہیں اسی وقت جدا کرنے کا اعلان کر دیا تھا اپنے چچا سے، لیکن اگلے لائحہ عمل کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں وقت اور موقع کی مناسبت دیکھ کر یہ اعلان کروں گا کہ میں نے اپنی سیاست کس پلیٹ فارم سے جاری رکھنا ہے۔ تو جناب اب ان کے نزدیک یہ موقع بہترین موقع تھا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر نون لیگ کے ایم پی اے کے امیدوار کے طور پر اپنی درخواست پارٹی کو جمع کرا دی ہے، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چودھری لیاقت بھدر کے سگے بھتیجے ایس ایس پی چودھری بشیر کے صاحبزادے کیپٹن خالد بشیر نے باضابطہ طور پر نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ کل تک وہ چودھری لیاقت بھدر کے سنگ تحریک انصاف کے چاہنے والے تھے، تحریک انصاف کے خیر خواہ تھے اور اس کے ورکر بھی تھے۔ ناظرین، میں نے جب ان سے سوال کیا کہ عمومی طور پر آپ چونکہ بھدر خاندان سے ہیں، آپ کی شمولیت ضلع گجرات میں ایک بڑی خبر ہے، لیکن روایت کے برعکس ایسا کیوں ہوا کہ کوئی ایسا بڑا کوئی کٹ، کوئی جلسہ جس میں کوئی پاور شو آپ کرتے، کوئی مرکزی قائد آتا نون لیگ کا، اس کی موجودگی میں آپ اعلان کرتے؟ تو ان کا جواب تھا کہ چونکہ ابھی بالکل ہم نے حال ہی میں یہ فیصلہ لیا نون لیگ میں جانے کا، اور ہمارا رابطہ میاں شہباز شریف سے ہوا، تو چونکہ پارٹی بالکل اب ٹکٹوں کی تقسیم کے قریب ہے، مرحلہ انٹرویو کا شروع ہے، درخواستیں جمع ہو رہی تھیں، تو میاں شہباز شریف نے مجھے فوری طور پر یہ رابطے میں کہا کہ آپ درخواست جمع کروا دیں ٹکٹ کے حصول کی۔ تو یہ کہنا تھا جناب کیپٹن خالد بشیر کا۔ اور ناظرین، پھر میں نے سوال کیا کہ پی پی 33 سے اور آپ کے علاوہ بھی کل ملا کے 7 امیدوار ہیں ٹکٹ کے، تو چودھری محمد علی تنویر کوٹلہ سے، چودھری عابد رضا کے بڑے بھائی، وہ بھی امیدوار ہیں، تو ان کی موجودگی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ٹکٹ کے امیدوار ہیں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ جناب میں ٹکٹ کا امیدوار ہوں، لیکن جو فیصلہ جماعت کرے گی، ہم اپنے قائد میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کے ہر فیصلے کے پابند ہوں گے۔ ٹکٹ دے دیا تو ہم الیکشن لڑیں گے، اور اگر ٹکٹ نہ ملا کسی وجہ سے تو جس کو پارٹی ٹکٹ جاری کرے گی ہم پورے دل کے ساتھ اس کی الیکشن کی مہم چلائیں گے۔ ناظرین، میرا سوال تھا کیپٹن خالد بشیر سے جناب کہ کل کو، ابھی تو آپ کے چچا گرم پانیوں میں ہیں، کل کو اگر پی ٹی آئی کے امیدوار بن کر سامنے آتے ہیں، یا ویسے امیدوار بن کے سامنے آتے ہیں، یا ان کا بیٹا الیکشن لڑتا ہے، آپ کو بھی نون لیگ ٹکٹ جاری کر دیتی ہے، تو کیا آپ اپنے چچا کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے؟ تو ناظرین، دوبارہ کیپٹن خالد بشیر نے دہرایا کہ جناب بالکل میرا فیصلہ بالکل اٹل ہے کہ اگر جماعت نے ٹکٹ جاری کر دیا تو میں ہر صورت الیکشن لڑوں گا، اور اس صورت میں کوئی رشتہ یا کوئی ایسی چیز میرے رستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی، میں پارٹی فیصلے کا پابند ہوں۔ تو ناظرین، یہ میں نے جب رابطہ کیا چودھری لیاقت بھدر کے خاندان میں سے، چونکہ وہ خود تو آج کل ظاہر آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر ایک بڑا کڑا وقت ہے، وہ رابطے ان کے ساتھ آسان اور ممکن نہیں ہیں، میں نے ان کے فیملی میں سے کسی فرد سے، ذمہ دار سے کوشش کی پوچھنے کی کہ جو کیپٹن خالد بشیر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ ان سے وعدہ وعید کیا گیا تھا اگلے الیکشن میں ٹکٹ کا امیدوار بنانے کا خاندان کی طرف سے، تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ یہ خالصتاً چچا اور بھتیجے کا آپس کا معاملہ ہے، ہم اس پر کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ جی ناظرین، اس سے جڑی ایک خبر ہے، مقامی میڈیا میں یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ بھدر سے کچھ برادریاں ہیں جن میں معروف نام گنوائے گئے، چودھری انصر بھدر ہیں، ان کی فیملی کے دیگر لوگ ہیں، چودھری سیف اللہ بھدر کا نام آیا۔ جی ناظرین، ان کے حوالے سے خبر دی گئی ہے کہ یہ چودھری لیاقت بھدر سے انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں، اور ان کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تیسری نسل سے چودھری لیاقت علی بھدر کا ساتھ نبھاتے چلے آئے ہیں، لیکن چودھری لیاقت بھدر نے ہمیشہ وقت آنے پر ہماری ہی جڑیں کاٹی، ہماری جڑیں کھوکھلی کی، ہم ان کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر چودھری لیاقت بھدر سے اپنی راہیں مکمل طور پر جدا کر رہے ہیں، اور اپنے سنگ دھڑے برادری سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اب لیاقت بھدر کا ساتھ چھوڑنے کے بعد کس جماعت میں جانا ہے اور سیاست کس گروپ سے، کس پلیٹ فارم سے شروع رکھنا ہے۔ تو جناب، یہ خبر ہے، بظاہر چودھری لیاقت بھدر کے لیے ایک مشکل وقت ہے سیاست میں، کہ ایک تو ان کی پارٹی زیر عتاب ہے، خود مستقبل کا کوئی ابھی ان کے حوالے سے کچھ کہنا یہ بعید از امکان ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی میں ہی رہتے ہیں، الیکشن لڑنے دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، یا پھر چھ میں گوئیاں ہیں کہ کیا چودھری لیاقت بھدر بھی عنقریب کوئی بڑا فیصلہ لے لیں گے، پریس کانفرنس کر دیں گے، اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کیا وہ کوئی نئی جماعت جوائن کریں گے، کیونکہ نون لیگ میں تو اب ان کے بھتیجے جا چکے ہیں، تو پھر کیا چودھری برادران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چودھری شجاعت کے ساتھ کاف لیگ میں جائیں گے، یا تحریک استحکام پاکستان پارٹی جو ہے نئی مارز وجود میں آنے والی اس کا حصہ بنیں گے۔ یہ باتیں قبل از وقت ہیں، جب تک چودھری لیاقت بھدر سے رابطہ نہ ہو جائے ان سوالوں کے جواب نہیں مل سکیں گے۔ لیکن آج کی بڑی خبر یہ ہے جناب کہ چودھری لیاقت بھدر کے مد مقابل ان کے اپنے ہی بھتیجے آن کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، لا محالہ فرق تو پڑتا ہے کہ جب آپ سیاست میں آپ کے اپنے گھرانے، اپنے خاندان، اپنا خون جو ہے سامنے آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کیپٹن خالد بشیر، ان کے پیچھے ان کے بابا کا نام ہے، ایک نیک نامی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ 2010 سے وہ چودھری لیاقت بھدر کے ساتھ سیاست کے عملی میدان میں ہیں، تو روابط ہوتے ہیں، رابطے بھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، میں نے ان سے سوال کیا حلقہ بندیوں کے حوالے سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے تو یہ حلقہ بڑا سوٹ کرتا ہے، کیونکہ میرا زیادہ ورک جو ہے وہ لالا موسیٰ میں ہی تھا۔ جب لیاقت بھدر نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا، 13 میں ہم نے ملک حنیف اور میاں طارق یہ سارے لوگوں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے تھے۔ تو اس پر جناب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حلقہ جس میں اب بھورچ ہے، کوٹلہ نکال دیا گیا ہے، پہلے کوٹلہ شامل تھا، یہ حلقہ بھورچ بسوہا سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جو بھدر موڑ سے پٹی ہے لالا موسیٰ کی جانب جانے والی ادھر کو پھیلتا ہے، اور ناظرین یہ اس کی حد جو ہے دیونا منڈی ہے، تحصیل گجرات کا جو دیونا منڈی کی کچھ یونین کونسل ہیں وہ بھی کچھ دیہات اس میں شامل ہیں، اور پھر یہ جوڑا تک یہ حلقہ جاتا ہے۔ تو جناب آنے والے دنوں میں صورتحال مزید نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ اگر اور بڑے بڑے نام، چودھری جعفر اقبال نے تو بلکہ کسی کا نام دیا تھا کہ یہ کنفرم ہے پی 33 سے نون لیگ کے امیدوار۔ بہرحال وقت آنے پر ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ نون لیگ کی قیادت کوٹلہ برادران کو ترجیح دیتی ہے کیپٹن خالد بشیر پر، یا پھر کیپٹن خالد بشیر جو نو آموز ہیں نون لیگ میں ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ناظرین، نوجوان ہیں، ابھی ان کے دامن پر کوئی داغ، کوئی چھینٹا نہیں ہے، اور جو یہ ان کی سیاسی زندگی کا پہلا الیکشن ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت کیا لے کر آتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اپنی رائے دینا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی رائے آتی ہے تو میرا حوصلہ بھی بڑھتا ہے، اور مجھے اپنے کانٹینٹ کی اور جتنی تحقیق جستجو ہوتی ہے اس کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔